حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب مل لیا ہے تو پوچھو۔ میں نے کہا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اور مجھے خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ 3 کون سے شخص ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلا اور مجاہد ہوتے ہوئے اور اس کا اجر خدا کے ہاں قرار دیتے ہوئے دشمن سے لڑائی کی یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو کہ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، اور وہ شخص جس کا ہمسایہ اسے تکلیف دیتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے اور اپنے آپ کو روکے رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت یا زندگی کے ذریعے اس کے لیے کافی ہو جائے، اور ایسا شخص جو قوم کے ساتھ سفر پر ہو یہاں تک کہ نیند اور انہیں بوجھل کر دے اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کریں، اور وہ شخص اپنا وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون سے 3 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فخر و مواہات کرنے والے اور تکبر کرنے والا، اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا، اور وہ بخیل جو احسان کو جتانے والا ہو، اور ایسا تاجر جو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا ہو۔ تو اس میں جو 3 پسندیدہ لوگ ہیں ان میں صبر کرنے والا کا ذکر ہے کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت علی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ جسم میں سر کی، جب صبر نہ رہا تو ایمان بھی نہ رہا۔ ایک مومن کو ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے تکلیفوں اور دکھوں میں اظہار کرنا چاہیے اپنے جذبات کا، کس کا ہم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ کس طرح دعا کرنی چاہیے اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اے میرے اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کے بعد اس سے بہتر عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں یا تکالیف جو ہیں وہ ذاتی زندگی میں بھی ہیں، جماعتی زندگی میں بھی ہیں، قومی زندگی میں بھی ہیں۔ ہر جگہ یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے آگے جھکتے ہوئے، ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، صبر اور حوصلہ دکھاتے ہوئے، اس کی پناہ میں آتے ہوئے اسے اجر مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کسی بھی قسم کے ابتلا اور مصیبت سے گزرنے والوں کے بارے میں یہی فرماتا ہے۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو گھبراتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ہدایت یافتہ لوگوں کے کچھ واقعات پیش کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے تھے اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے تھے، اور آپ کی تربیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور صبر کے اعلیٰ نمونے دکھائے۔ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمان آزمائش میں ڈالے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ جب آپ برق الغماد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو کارا قبیلے کا سردار ابن الدغنہ ملا۔ اس نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں سے نکل جاؤں اور آزاد ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے جیسا شخص کو نہ تو خود مکے سے نکلنا چاہیے اور نہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکالیں۔ تم بھولی ہوئی نیکیوں پر عمل کرنے والے ہو اور رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو اور بے بسوں کے بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہو۔ بس میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ ابن الدغنہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کے وقت قریش کے رؤساء کے پاس جا کر ابن الدغنہ نے کہا، ابوبکر جیسے لوگ نہ تو خود نکلتے ہیں اور نہ ہی انہیں نکالا جاتا ہے، کیا تم ایسی اعلیٰ اور نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو؟ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کا انکار نہ کیا۔ قریش نے انہوں نے اسے کہا کہ ابوبکر کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کر لیا کرے اور وہاں نماز ادا کر لیا کرے اور جو چاہے پڑھ لیا کرے، لیکن وہ اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور نہ اس کا اظہار اونچی آواز سے کرے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو ابن الدغنہ نے یہ سب باتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتائیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نماز کے وقت آواز اونچی نہ رکھتے اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور قرآن نہ پڑھتے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد تعمیر کی جہاں آپ نماز ادا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے جھانکتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھتے تھے، ان کے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ قریش کے رؤساء اس بات سے بہت زیادہ گھبرا گئے تو انہوں نے اپنا ایک پیغامبر ابن الدغنہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے کہا، ہم نے اس شرط پر ابوبکر کو تمہاری پناہ میں رہنے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے گا، لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا ہے اور وہ اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد تعمیر کر لی ہے اور بلند آواز سے وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ بس تو ان سے پوچھ کہ وہ کیا تمہاری پناہ سے انکار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس بات کو ناپسند کیا کہ ہم تو اس سے بدعہدی کریں، اور نہ ہی ہم ابوبکر کو علی الاعلان عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہا، جس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا یا اس پر قائم رہو یا میری ذمہ داری مجھے سونپ دو، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے لوگ یہ بات سنیں کہ میرے ساتھ اس شخص کی وجہ سے بدعہدی کی گئی ہے جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
کہ میں تمہاری ایمان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ بزرگ و برتر کی ایمان کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد قریش نے حضرت ابوبکر کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، مگر وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہے۔